یہ مختلف ذمہ داروں کو اٹھاتے تاوان کے لیے یہاں پہ لے کے آتے اور مختلف گاؤں سے لڑکیوں کو اٹھا کے یہاں پہ ریپ کرتے. سوچا تھا کہ ہمیں ہماری بے شک جان بھی چلے جائے، ہم نے اسے اٹھانا ہے، لے کے آنا ہے، اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے اور ان کرمنل کو پکڑنا ہے. جس کے گینگ میں تقریباً 20 سے 22 لوگ شامل تھے. یہ خطرناک گینگ تھا. ہم پہ 2-3 یعنی کہ 2 سائڈوں پہ بلکہ تینوں سائڈوں پہ یکدم ہینڈ گرینیڈ پھینکتے ہیں. پولیس کا اور ان کرمنل کا یہ کھیل کافی عرصہ چلتا رہا. اس کے آج بھی مجھے یاد ہے کہ اس کی وہ جو وردی کی پینٹ تھی نا، اس کے اوپر ان کے جوتوں کے نشان تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اوپر کھڑے ہو کے اس کے بے وردی کرتے رہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے پیچھے یہ سوراخ ہیں، یہ اسی طرح اس ڈیرے کے چاروں طرف سوراخ بنے ہوئے ہیں جہاں سے ملزمان آتشی اسلحے کے ساتھ گولہ بارود سے آگ برسا رہے تھے پولیس کے اوپر. تو ہمارا عارف جو کانسٹیبل تھا وہ کرنے کرتا میرے رابطے میں بھی تھا، تو وہ ڈیرے کے قریب پہنچ گیا تھا اس ٹائم. اچھا. 2-3 وہ جو ان میں تھی خصوصیت سمجھے وہ مجھ میں بھی تھی. ویپن بھی میں تھوڑا بہت چلا لیتا تھا. صحیح. تو تیراکی مجھے اچھی خاصیت ہے، ویری گڈ، یہ میں نے بہت شروع سے سیکھی ہوئی ہے. ایک بہت بڑا ذمہ دار وحید خان جسے سینو گینگ اغوا کر لیتا ہے، یہ عظیم سپاہی جس نے اپنے سینے پر کمانڈو کا تخمہ سجایا ہوا تھا، آج یہ یہاں سے شہادت کا تخمہ سجا کر روانہ. ان میں یہ بھی تھا کہ ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، دوسرا اس کے پیچھے اور پچھلے کے پاس گن ہے اور وہ فائرنگ کر رہا تھا. ناظرین، پولیس کا ہر حربہ ناکام ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ اندھیرا چھا رہا تھا اور اندھیرے کا فائدہ صرف مجرمان کو پہنچ سکتا تھا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ظفر عباس کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں گمنام شہید ای باکس یوٹیوب چینل پر. ناظرین، ہمارے اس پروگرام گمنام شہید میں ہم پولیس کے ان شہداء کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں جو جرت اور دلیری کی ایک مثال قائم کرتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر مقابلہ کر کے جام شہادت نوش فرماتے ہیں. ناظرین، شہید کے لیے بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ عام قتل ہوتا ہے اور جب اس کا خون گرتا ہے اور اس کے خون کو اس کے بدن سے صاف کیا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کو دفنایا جاتا ہے. لیکن شہید کی یہ سب سے بڑی انفرادیت ہے کہ شہید کا جو خون ہے وہ قیامت تک اور جنت کے دروازے تک شہید کے ساتھ جاتا ہے. ناظرین، آج کے اس گمنام شہید کے ہیرو کانسٹیبل محمد عارف شہید ایک نڈر، بے باک، دلیر اور بہادر نوجوان. ناظرین، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، تو کانسٹیبل محمد عارف میں جو کوالٹیز تھی، ریڈز میں کمال مہارت رکھتا تھا اور خاص طور پہ انٹروگیشنز کمال. اس کے بعد انفارمیشن کا اتنا پکا تھا کہ جو اس نے کہنا ہے وہی ہونا ہے، اس لیے وہ ہر آفیسرز کی گڈ بک میں ہمیشہ موجود رہتا تھا. ہر آفیسر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کانسٹیبل محمد عارف ہمارے ساتھ کام کرے. ناظرین، انفارمیشن اس کی اتنی پکی ہوتی تھی کہ اس کا ہر ریڈ کامیاب ہوتا تھا اور اس کی انفارمیشن کبھی لیک آؤٹ نہیں ہوتی تھی، کبھی دشمن کو نہیں پتہ چلتا تھا اور وہ اس انفارمیشن کو اپنے پاس رکھ کر اس پہ ورک کر کے پلاننگ کے ساتھ ریڈ کرواتا جو ہمیشہ کامیاب ہوتا. اسی طرح یہ آہستہ 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 آفیسرز کی گڈ بک میں شامل ہوتا گیا اور اس کو بہت سے انعامات اور بہت سے سرٹیفکیٹس بھی ملے. اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو. یہ اکثر دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کرتا تھا. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل ای باکس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کیا کریں اور کومنٹس میں یہ بات ضرور بتایا کریں کہ ہم نے آپ سے ایک پرومس کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے لائیں گے ریئل سٹوریز، سچی کہانیاں ان شہداء کی جو گمنام ہو چکے ہیں، جن کو لوگ بھول چکے ہیں. ان کو ہم منظر عام پہ لائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں. اس میں یہ ہمیں ضرور کومنٹس میں بتائیے گا. ناظرین، یاسین عرف سینو جبیل سکنا جوڑے، تھانہ چوچک اور ضلع اوکاڑا کا رہائشی تھا. ناظرین، یہ سینو جبیل جس کے گینگ میں تقریباً 20 سے
22 लोग शामिल थे। ये खतरनाक गैंग था। इसके गैंग में नजरा शाही, साजू, कामू, अख्तरी और तकरीबन 22 से 24 लोग इसके गैंग में शामिल थे जो इसके लिए दिन रात काम करते थे। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया रावी के किनारे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत से बेले मौजूद हैं और इन बेलों में रहते थे वो दहशत की अलामत इश्तिहारी मुजरिम यासीन उर्फ सीनू जबेल अपने तकरीबन 20 साथियों के साथ, जिनमें मौजूद था नजरा, साजू और अख्तरी और बहुत से उसके मुजरिम इश्तिहारी। नाज़रीन, ये गैंग लाहौर, ननकाना, कसूर, ओकाड़ा और दरियाए रावी के इन्हीं बेलों में रिहाइश पजीर था और ये अपना ठिकाना गाहे बगाए तब्दील करते रहते थे। नाज़रीन, यासीन उर्फ सीनू जबेल गैंग पूरे गांव को यरगमाल बनाकर उनको लूट कर इन्हीं रास्तों पर घोड़ों पर बैठकर फरार हो जाना इनका मामूल था। नाजरीन, ये दरिया का वो पार्ट है जहां पे ये क्रिमिनल लोग सीनो जबेल गैंग इस दरिया को क्रॉस करता, कभी उस किनारे गांव को लूटता, कभी उस गांव को लूटता। लूटने के बाद इस रास्ते से ये तैरते हुए अपने बेलों में जाते और इन कश्तियों की मदद से पुलिस इनका ताक़ुब करती और इन पर रेड करती। नाजरीन, पुलिस का इन बेलों में रेड करना बहुत मुश्किल होता, इसलिए कि यहाँ तक तो पुलिस इनका पीछा करती, लेकिन जब ये गैंग इन बेलों में छुप जाता और पुलिस उनके करीब जाती तो ये फायरिंग करते थे पुलिस के ऊपर। नाजरीन, पुलिस जब इनके करीब जाती तो अक्सर पुलिस वालों को ये ज़ख्मी कर देते, अक्सर पुलिस वालों को ये मार देते। नाजरीन, ये पुलिस का और इन क्रिमिनल का ये खेल काफ़ी अरसा चलता रहा। ये सीनू जबेल गैंग और पुलिस, इनका आपस में बहुत पुलिस मुकाबले हुए, बहुत आमना सामना हुआ, लेकिन ये फरार हो जाता। नाज़रीन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि दरिया के किनारे पर गांव मौजूद है। इन्हीं गांव से लड़कियों को उठाना, वारदातें करना और उनके साथ इन्हीं बेलों में ला के रेप करना और उनसे तावान वसूल करना इनका मामूल था। और ये तावान भी वसूल करते थे, लेकिन उन लड़कियों को रेप करने के बाद मार भी दिया करते थे। नाज़रीन, हर गैंग की कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं। इस गैंग की जो 3 खसूसियात थी वो आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो ये बहुत अच्छे घुड़सवार थे और बहुत अच्छे तैराक थे, तैराकी बहुत अच्छी करते थे। जब भी इन्होंने कहीं पे जाना होता था तो ये दरिया को तैरते हुए क्रॉस करके दूसरे किनारे पर निकल जाते। और तीसरा काम जो इनका था वो था असला चलाना। असला चलाने में ये बहुत माहिर थे। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वो मोर्चा है जहाँ पे यासीन और सीनू गैंग रहता था। ये मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों को उठाते, तावान के लिए यहाँ पे लेके आते और मुख्तलिफ गांव से लड़कियों को उठा के यहाँ पे रेप करते और ये इनकी महफूज पनाहगाह थी। क्योंकि यहाँ पे पुलिस का आना जाना बहुत ही मुहाल था, ये इनके लिए एक जन्नत नज़ीर जगह थी। ये देखें मेरे पीछे बहुत बेला है, दरिया है और ये दरिया और बेले के दरमियान में ये पनाहगाह, इस तरह की मुख्तलिफ पनाहगाहें इन्होंने बनाई हुई थी और ये वक्तन वक्तन अपना डेरा यहाँ से तब्दील करके मुख्तलिफ पनाहगाहों में महफूज रखते थे अपने आप को। नाज़रीन, यहाँ के ज़मींदारों से भत्ता वसूल करना और गंदम के मौसम में उनसे गंदम वसूल करना। नाज़रीन, जब गंदम की फसल बिल्कुल पकने पे आती तो सीनू जबेल गैंग यहाँ के ज़मींदारों को कहता कि मुझे गंदम चाहिए और टनों के टन गंदम वो वहाँ से उठाकर ले जाता। लेकिन जो किसान नाज़रीन इनकार करता तो उसकी खड़ी हुई फसल को वो जलाकर राख कर देता। नाज़रीन, आपके सामने आप देख रहे हैं कि एकड़ के एकड़ जो है ना वो ज़मीनों को पे उगने वाली इस फसल को, गंदम की फसल को जला देता और उन किसानों का नुकसान करता। नाज़रीन, यासीन और सीनू गैंग के खौफ से यहाँ के ज़मींदार अपनी कीमती ज़मीनों को छोड़कर अपनी इज्जतों को महफूज करने के लिए नकल मकानी करके शहर शिफ्ट हो गए और यहाँ की ज़मीनों को बंजर कर दिया इस गैंग ने। नाज़रीन, ये वो रास्ते हैं जिससे ये जबेल गैंग इस दरिया को क्रॉस करता
اور جب ان کو پتہ چلتا کہ پولیس ان کے پیچھے ہے، پولیس چونکہ ان کشتیوں کی مدد سے ان کا پیچھا کرتی اور یہ ان بیلوں میں چھپے ہوتے تھے اور دیکھتے کہ پولیس ہماری طرف آ رہی ہے، ناظرین یا تو یہ پولیس پر فائرنگ کرتے شدید قسم کی یا پھر اپنے ٹھکانوں میں یہ چھپ جاتے۔ ناظرین میڈیا ان کی گرفتاری کے لیے واہ ویلا مچا رہا تھا اور کئی اضلاع میں ان کو گرفتار کرنے کے لیے بہت سی ٹیمیں بنی ہوئی تھی اور کئی ٹیموں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا بھی ہوا، فائرنگ بھی ہوئی، مقابلے بھی ہوئے، لیکن یہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت بیلوں میں موجود ہوں اور یہ بیلے کئی میلوں تک دریا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ پولیس کا آنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین ایک بہت بڑا ذمہ دار وحید خان جسے سینو گینگ اغوا کر لیتا ہے اور توان کے لیے اس سے 20 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ناظرین محمد ارشد سب انسپیکٹر اس کو بازیاب کرانے کے لیے ان پر ریڈ کرتا ہے۔ ناظرین ان بیلوں میں وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، بہت فائرنگ ہوتی ہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک پولیس مقابلہ تقریباً 6 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محمد اشرف سب انسپیکٹر کو یہ یرغمال بنا لیتے ہیں۔ ناظرین سینو گینگ محمد اشرف سب انسپیکٹر اس کے 12 ساتھیوں کو یرغمال بنا کر ان بیلوں میں لے آتے ہیں اور ان کو قید کر دیتے ہیں۔ ناظرین پولیس افسران ان پر ریڈ کرتے ہیں بازیاب کرانے کے لیے محمد اشرف اور اس کے ساتھیوں کو، لیکن ناکام ہوتے ہیں۔ پولیس مقابلہ ہوتا ہے، بہت بڑا پولیس مقابلہ، لیکن پولیس کو ناکامی ملتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ناظرین سینو گینگ اپنے مطالبات منواتے ہیں، ان کے مطالبات میں ان کے کچھ ساتھی تھے جو پولیس نے پکڑے ہوئے تھے، ناظرین وہ چھڑواتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ان پولیس اہلکاروں کو اور سب انسپیکٹر محمد اشرف کو ٹھیک 8 دن کے بعد پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ ناظرین اس سنگین واقعے کے بعد جس میں وحید خان کو 20 لاکھ تاوان کے عوض پولیس بازیاب کراتی ہے اور سب انسپیکٹر محمد اشرف اور اس کے ساتھیوں کو چھڑواتی ہے اس گینگ سے، اس گینگ کا گراف بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی بہادر انسپیکٹر محمد رشید کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی جاتی ہے، اس کو بہت سی نفری دی جاتی ہے، بہت سی اس کو گاڑیاں دی جاتی ہیں اور انسپیکٹر محمد رشید مختلف جگہ پر ریڈ کرتا ہے اس گینگ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ بہت سی جگہ پر ان کا آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، اس کے کافی لوگوں کو وہ گرفتار بھی کرتا ہے، لیکن یہ گینگ بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک دن انسپیکٹر محمد رشید کو ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ ایک ڈیرے پر سینو جبیل، نظرہ، سائی، ساجو اور اس کے بہت سے ساتھی موجود ہیں۔ انسپیکٹر وہاں پہ ریڈ کرتا ہے اپنی نفری کے ساتھ، پولیس مقابلہ ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں انسپیکٹر محمد رشید شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ مقابلہ کافی دیر چلتا رہتا ہے، مجرمان کی طرف سے بھی فائرنگ چلتی رہتی ہے اور پولیس کی طرف سے بھی فائرنگ ہوتی رہتی ہے۔ آخر ایک گولی انسپیکٹر محمد رشید کے سینے کو پار کر جاتی ہے اور انسپیکٹر محمد رشید شدید زخمی ہو کر گر جاتا ہے، جو بعد میں جامِ شہادت نوش کرتا ہے۔ ناظرین جب یہ چودھری محمد رشید کو شہید کرتے ہیں تو عوام پر ان کا خوف اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے اور بہت بہادر آفیسر کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد ان کا گراف اور بڑھ جاتا ہے، ایک بے خطر و خوف پھر اپنی وارداتوں کا سلسلہ ایک دفعہ شروع کرتے ہیں اور پھر یہ پورے علاقے میں سنسنی پھیلا دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، بہت سی لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر انہی بیلوں میں لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ناظرین عوام پر اس گینگ کا خوف اور بڑھ جاتا ہے، میڈیا، اخبارات پولیس پر اور حکومت پر پریشر ڈالتے ہیں اور واویلا شروع کر دیتے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے۔ ناظرین ننکانہ اس وقت ضلع شیخوپورہ میں تھا۔ جب ان کا گراف بہت اوپر جاتا ہے تو آئی جی پنجاب انسپیکٹر ریاض عباس کو CIA شیخوپورہ تعینات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، چینل اے باکس کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عدیل احمد آپ کے سامنے ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انسپیکٹر ریاض عباس صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انہیں CIA کا انچارج لگایا گیا تو انہوں نے سینو جبیل کی گرفتاری کے لیے کیا کیا کوششیں کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین اور سینو جبیل ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا اور یہ رہتا زیادہ تر
راوی کے نزدیک جو بیلے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے ہٹس وغیرہ میں اور درختوں پہ چار پہیاں لگا کے درخت کے اوپر باندھ کے ان پہ رہتے تھے تاکہ نیچے سے گزر بھی جائے دن کو تو وہ کسی کو پتہ نہ چلے. صحیح. دوسرا وہاں پہ ایک راوی کا جو پانی ہوتا ہے اس کو کراس کر کے وہ جانا پڑتا تھا. تو ان کی گرفتاری کے لیے میں نے بہت کوششیں کی. یہ لاہور کے ایریے میں بھی آتا تھا, اکاڑے کے ایریے میں بھی, ننکانہ کے ایریے میں بھی, یہ بیلے جتنے بھی ہیں ان میں ہم جا کے ریڈ کرتے رہے خفیہ بھی جب ہمیں اطلاع ملتی رہی. تو ایک دو دفعہ میں وہاں پہ ویسے بھی رہا اپنے بھیس بدل کے, کبھی ملانگ کے روپ میں, کبھی وہ مویشیوں کے وہاں پہ جو دیہاتی ہوتے ہیں ان کے روپ میں. تو یہ جو آپ نے اب بتایا ہمیں کہ آپ نے گیٹ اپ بھی چینج کیا اپنا اور کافی روپ چینج کیے اپنے اس کے لیے, تو کبھی آمنا سامنا ہوا ان کے ساتھ آپ کا؟ آمنا سامنا ایک دو دفعہ ہوا, مقابلے بھی ہوئے. ایک دفعہ تو میں دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ ہم گزر رہے تھے تو یہ وہی اب میں نے بتایا نا آپ کو کہ اوپر درختوں کے چار پہیے ہوتی جو ایک دم انہوں نے چھلانگیں لگائی اور نیچے آ گئے. تو اس ٹائم یونیفارم تو نہیں تھی ہمارے پاس, صحیح, حلیہ بھی ہم نے چینج کیا ہوا تھا. تو انہیں شک ہو گیا تھا کہ یہ پولیس ہے. اچھا. ہاں شک ہو گیا تھا. پہلے تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, فائرنگ کے بعد ہم نے بھی فائرنگ کی. پھر اس کے بعد وہ دریا نزدیک ہی تھا, انہوں نے ان میں چھلانگیں لگا دی. تیراک وہ بہت ظالم قسم تھے, بہت اچھے تیراک تھے, یا انہوں نے تیراکی بہت سیکھی ہوئی تھی. عام بندہ وہ تیراکی نہیں کر سکتا تھا. عام لوگ عام جو ہے ذرا کشتی استعمال کرتے تھے, اگر مل جاتی نہ ملتی تو وہ. تو مجھ میں دو تین وہی جو ان میں تھی خصوصیت سمجھے وہ مجھ میں بھی تھی. واہ. ویپن بھی میں تھوڑا بہت چلا لیتا تھا. صحیح. تو تیراکی مجھے اچھی خاصیت تھی. ویری گڈ. یہ میں نے بہت شروع سے سیکھی ہوئی ہے. تقریباً 20-22 فٹ نیچے بھی چلا جاتا ہوں. لانگ تو جتنا پانی کراس کر لیتا ہوں. کیا بات. اور اس حوالے سے بھی افسروں کو پتا تھا, میرے افسران کو بھی پتا تھا کہ جس کو تیراکی بھی آتی ہے. پھر گھڑ سواری ہے وہاں پہ. یہ جو نا یہ گینگ کا نام, دوسرا نام گھوڑا گینگ یا گھوڑی گینگ تھا. ان کی یہ بہت یعنی کہ اچھے گھڑ سوار, اور اکثر وہاں پہ وارداتیں کرنی, اچھا خاصے پیسے لوٹنے لوگوں کو پورے. تو تاوان لینے کے بعد انہوں نے اچھے گھوڑے وہ بھی لوگوں کے چھین لینے, اور اچھے گھوڑے رکھنے. ویپن اچھے تو اچھا رکھتے تھے. اچھا. اور بڑا لمبا یعنی کہ ویپن, بڑا ویپن جو ہوتا ہے جس کی رینج کافی لمبی ہوتی ہے, G3 وغیرہ وہ ان کا استعمال کرتے تھے. صحیح. تو اس کے لیے جب بھی کوئی پولیس افسر جاتا تھا مجھ سے پہلے تو ان میں زیادہ تر ناکامی اسی میں ہوتی تھی کہ وہ نہ تو انہیں گھڑ سواری آتی تھی. تو میں نے بتایا مجھے گھڑ سواری آتی, بلکہ میں نے آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ وہ سیالے میں گھڑ سواری میں بھی فرسٹ آیا تھا. واہ واہ. تو یہ ویپن چلانے میں بھی فرسٹ آیا تھا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. تو اب بات بتا رہا ہوں گھڑ سواری کے, تو مجھے گھڑ سواری بھی آتی تھی. میں نے سیکھی بھی ہے, رکھے بھی ہیں. واہ. اب آ جاؤں اس بات پہ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو پولیس والے ہیں تو یہ تو پیچھے رہ جائیں گے, انہوں نے چھلانگیں لگا دی دریا میں. تو میں نے بھی چھلانگ لگا دی پیچھے. تو جب ان کے قریب پہنچا, ویپن میرے پاس بھی تھا, فائرنگ تو کرتے جب تو وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ ایک دم کہ یہ بندہ کون ہے. تو جو اس کے بالکل اوپر ہمارے اوپر آ گیا ہے. تو بہرحال اس پہ ہمارا فائرنگ ہوئی, جو زخمی ہوئے لیکن بھاگ گئے. اس وقت وہ بھاگ گئے تھے. صحیح. تو معلومات مجھے وہاں پہ ان کی کافی حد تک مل گئی تھی, جو بھی مجھے چاہیے تھی ان کو ٹریس کرنے کے لیے. ناظرین, اس کے بعد انسپیکٹر ریاض عباس اور سینو جبیل گینگ کے ساتھ کافی دفعہ آمنا سامنا ہوتا ہے, پولیس مقابلے ہوتے ہیں, لیکن یہ گینگ ہمیشہ بھاگ جاتا ہے, گرفتار نہیں ہو پاتا. جی ریاض عباس صاحب, ٹھٹا بھٹیا میں جو سینو جبیل والا انکاؤنٹر ہوا تھا اس کی اطلاع آپ کو کیسے ملی تھی؟ یہ بڑا گھر میں ایک ڈیرا تھا, راوی کے کنارے پہ ہے. تو RF کانسٹیبل ہمارا بہت اچھا پولیس افسر تھا, انفارمیشن بہت اچھی کلیکٹ کرتا تھا. جس کام پہ ہم اس سے کہتے تھے اس پہ بہت اچھی محنت اور ورک کرتا تھا. صحیح. اور
तकरीबन हर अफसर का वो चेहता था। तो एक बहुत खूबसूरत अच्छी इंफॉर्मेशन उसने ये हासिल की कि इसी जिस ठट्टे का आप नाम ले रहे हैं ना, ठट्टे पटिया में, कि इन क्रिमिनल ने मुख्तलिफ गैंग जो भी है, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उनमें सुलह हुई थी। सही। कुछ हो जाते हैं ना, जैसे लड़ाई हो गई, सुलह, उस सुलह का वो जश्न मनाना था। अच्छा। तो जश्न में जैसे होता ही है, तो सारे इकट्ठे खाना पीना, जो भी पार्टी बाजी वो कर रहे थे, उन्होंने करनी थी वो। तो ये इतला हमें मिल गई थी, तो आरएफ ने बड़े अच्छी इतला लाई थी, तो उसकी इतला पे हमने फिर रेड किया। तो इतला यही थी कि 20-22 बंदे ये वेपन के पास बैठे हैं, घोड़े भी वहाँ पे मौजूद हैं। सही। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सवारी घोड़े इस्तेमाल करते, तो उसको रास्ते भी इसी तरह के थे उस डेरे को। सही। कोई बड़ा रास्ता गाड़ियों वाला नहीं था, घोड़ों वाला ही था। तो हमने जब वो उसको उस हिसाब से उस डेरा देखा, तो डेरे पे तकरीबन हमने चारों साइड पे नफरी लगाई, टीमें बनाई को, ताकि उसे घेरा डाल के हमने पकड़ने की कोशिश करनी है। सही। इन्फॉर्मेशन हमें 100% थी कि वहाँ पे सीनो जुबेल है, मौजूद है। हाँ। तो वो ये भी है कि वो हमारा पुलिस का बहुत ज़्यादा मजम्मत भी करेगा। उसने पहले भी हमारे पुलिस अफसर शहीद किए हुए हैं। सही। और वैसे भी बहुत बड़ा डेंजरस इश्तिहारी है। तो उसने हमारा जितना भी नुकसान हुआ ना पुलिस का, उसने ज़रूर करना है। तो हमने फिर सबको ब्रीफ़ किया। ब्रीफ़ करने के बाद उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। हाँ जी, उससे अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह आगे और आगे बढ़ना है डेरे के। तो ख़तरा यही था ना कि वो अंदर से यानी कि ज़्यादा नुकसान न करें। तो वो इन्फॉर्मेशन मिली थी, फिर हमने वहाँ पे जैसे बताया कि टीमें बता के वहाँ पे हमने रेड कर दिया। तो जब आप पूरी नफरी लेके वहाँ पे पहुँचे तो उनको क्या पता चल चुका था कि आप लोग आ चुके हैं वहाँ पे? पता चल गया था उन्हें, उनके बंदे छतों पे और एक दरख्त था उसके भी ऊपर देख रहे थे। अच्छा। और फिर पुलिस नफरी काफ़ी आ गई है, बल्कि उन्होंने हमें देखती फायरिंग शुरू कर दी थी। शदीद फायरिंग चारों तरफ, जिधर जिधर हम पुलिस वाले थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। हम भी अपने हिफाजत खुद इख्तियार के तहत उसको जवाबी फायरिंग कर रहे थे। मतलब SSP साहब हमारे जो शाहिद इकबाल साहब सब थे उस टाइम, वो भी शिवपुरे से वहाँ आ गए थे। तो ये तकरीबन मुकाबला हमारा शुरू हुआ था 10 बजे सुबह सुबह 10 बजे। हाँ। तो मुकाबला वो यानी कि फायरिंग हमारी तरफ से भी होती रही, उनकी तरफ से भी होती रही। तो हमारा आरफ जो कांस्टेबल था वो कराने करता मेरे राब्ते में भी था। तो वो डेरे के करीब पहुंच गया था उस टाइम। अच्छा। हाँ, और वो काफ़ी उनकी मूवमेंट भी बता रहा था, क्योंकि उसे रास्ते को ज़्यादा भी पता था। सही। हाँ, उसने रैकी भी की हुई थी। तो हम भी उसका यानी कि मुल्ज़मान का उस टाइम जवाबी जवाब दे रहे थे। वो भी काफ़ी फायरिंग कर रहे थे। नाजरीन, इस डेरे के चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पीछे ये सुराख हैं, ये इसी तरह इस डेरे के चारों तरफ सुराख बने हुए हैं, जहां से मुल्ज़मान आतिशी असले के साथ गोला बारूद से आग बरसा रहे थे पुलिस के ऊपर। और पुलिस भी मोर्चा जन थी फसलों के अंदर, और इनकी आमने सामने फायरिंग चल रही थी। तो आपने भी अपनी मदद के लिए मजीद नफरी मंगवाई थी? जी, मैंने आपको बताया ना कि SSP साहब मौके पर मौजूद आ गए थे। जब इनकाउंटर शुरू हुआ था वो थोड़ी देर बाद पहुंच गए थे। सही। तो उनके हदायत में हम ये जवाबी फायरिंग भी कर रहे थे। जो भी तकरीबन वहाँ पे हमने मदद कर रहे थे उनके नोटिस में था। तो उसमें ये होता है कि उन्होंने फिर अपना मज़ीद नफरी मुख्तलिफ थानों के जो नज़दीकी थे उनकी भी मंगवा ली थी। नाज़रीन, कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ इस नाले के अंदर क्रोलिंग करता हुआ फायरिंग का जवाब देते 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 इस मकाम पर आकर मोर्चा जन होता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पुलिस का ये शेर दिल जवान कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ मौत की तरफ, मौत की आंखों में आंखें डाले, सर पर मौत का कफन बांधे, मौत को ही जेर करने, मौत के करीब से करीब तर होता जा रहा था। और अंदर 22 क्रिमिनल मौजूद हैं जो सुराखों के अंदर से आतिशी असले के साथ फायरिंग कर रहे हैं, और ये उनका जवाब दे रहा है।
اور وہاں پہ تقریباً 25-30 گاڑیاں آ گئی تھی پولیس کی. مزید ایس ایس پی صاحب نے 2 بختر بند گاڑیاں، ایک ہماری گاڑی کھڑی تھی نارنگ میں، اچھا وہاں استعمال ہوتی تھی، تو اس کو منگوا لیا کہ اس کو لے کے آ جائیں. اور ایک فیصل آباد سے بھی بلکہ انہوں نے ایک بختر بند گاڑی، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بختر بند گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے ڈیرے کے نزدیک، تاکہ وہ ان کے کو جس سٹائل میں، جس انداز میں وہ فائرنگ کر رہے تھے، وہ تو اس طرح جیسے کہ جتنے مرضی پولیس والے مار دینے، تو انہوں نے نکلنا ہی انہوں نے بھاگنا تھا. صحیح سے. تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بختر بند گاڑیاں آ جائیں گی، اس میں بیٹھ کے ہم ڈیرے کے نزدیک انٹری کریں گے سیف طریقے سے. ہاں، انٹری کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا بختر بند گاڑیاں. پنجاب کا موسٹ وانٹڈ اشتہاری سینو جبیل، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک کانسٹیبل، ایک بہادر پولیس کا جوان میرے قریب آ چکا ہے، وہ اس پر سیدھا برسٹ کھولتا ہے اور فائرنگ کرتا ہے، جس کا جواب محمد عارف کانسٹیبل اسے دیتا ہے. اچھا، وہ ہوتا اس طرح ہے کہ عارف چونکہ ڈیرے کے بہت نزدیک پہنچ جاتا ہے، بڑا بہادری دلیری سے وہ ان کرمنلز کا مقابلہ کرتا ہے. ناظرین، پولیس کا یہ بہادر سپوت کانسٹیبل محمد عارف اس جگہ پر آ کر مورچہ زن ہوتا ہے. اس ٹیوبویل کی اس کھڈے میں بیٹھ کر یہ ان 22 کرمنلز کا مقابلہ کرتا ہے. مقابلہ کرنے سے انہیں روکے رکھتا ہے، محصور کر دیتا ہے ان کو اس حویلی کے اندر. ناظرین، پولیس کا یہ عظیم سپوت اور بہادر سپاہی ان کی فائرنگ کی بچھاڑ کو تو روکے رکھتا ہے، لیکن اپنی موت کو آنے سے نہیں روک سکتا. ناظرین، اسی دوران سینو جبیل اور اس کے ساتھیوں کی اندھا دھند فائرنگ سے یہ شدید زخمی ہو جاتا ہے اور ایک برسٹ اس کے سینے کے آر پار ہو جاتا ہے. ناظرین، یہ وہ کھائی ہے جہاں پہ یہ مقابلہ کر رہا تھا، اور یہاں پہ یہ عظیم سپاہی جس نے اپنے سینے پر کمانڈو کا تخمہ سجایا ہوا تھا، آج یہ یہاں سے شہادت کا تخمہ سجا کر روانہ ہوتا ہے. اس سے ویپن بھی چھین لیتے ہیں. ہماری ایک سرکاری رائفل تھی، وہ چھین لی، پسٹل تھا وہ بھی چھین لیا، اور اسے شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد بلکہ اس کی لاش کے اوپر بیٹھ گئے.